بعض نوجوانوں کا خیال ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہم کیوں حجاب پہنے۔ پردہ دل کے ساتھ ساتھ ہماری نگاہوں کا بھی ہمارے معاشرے میں علماء اور آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے نا ایک فاصلہ پایا جاتا ہے، اس فاصلے کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی میں دیکھیں تو الحمدللہ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں۔ تو ہم کس طرح دین اور دنیا کا ایک بیلنس رکھ سکتے ہیں، توازن رکھ سکتے ہیں اور چیزوں کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ کسی جگہ پر بھی ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ قرآن و حدیث ہمیں کاروبار سے روکتے ہیں۔ ہم کس طرح دین اور دنیا کا ایک بیلنس رکھ سکتے ہیں، توازن رکھ سکتے ہیں اور چیزوں کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ سیریز، اور آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت زیادہ مفید ہونے جا رہا ہے سب کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص ایک مہمان موجود ہے، اور جن کا اسپیسیفکلی تعلق دین سے ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کچھ اسپیسیفکلی معاشرتی عنوانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمود اشرف۔ آئیں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم محمود بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ محمود بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے۔ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہوگی کہ انشاءاللہ آج ہم جن معاشرتی عنوانات پر تبادلہ خیال کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے امید ہے بہت سارے ہمارے یوتھ کا نظریہ اسلام کو لے کے، اور جو ایک کچھ ہماری متس بنی ہوئی ہیں سوسائٹی کے اندر، انشاءاللہ اس پر بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا اور ان کا نظریہ اس میں تبدیل ہوگا۔ تو محمود بھائی کا میں تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ محمود بھائی ماشاءاللہ درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کے مدرسے سے کراچی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس وقت یہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ اسلامیہ محمودیہ سرگودا کے اندر اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی ہونے کی بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محمود بھائی بہت شکریہ، آپ آج خاص طور پہ ہمارے پاس آئے۔ تو میں سب سے پہلے سوال کی طرف چلتا ہوں آپ کے پاس، اور سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیسے کیا، اور خاص طور پر آپ کی دین کے ساتھ یہ رغبت کیسے ہوئی، اور کس طرح آپ دینی علوم والی سائٹ پر تشریف لائے؟ سب سے پہلے تو میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا۔ یقیناً یہاں پر جو میں آیا ہوں، میں کچھ سکھانے نہیں آیا، بلکہ زیادہ نیت میری سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ویسے بھی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا اور تبادلہ خیال کرنا اور گفتگو کرنا، یہ ایک ایسی دلچسپ چیز ہے کہ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ کا یعنی یہ ارادہ تھا کہ ہم کسی وقت گفتگو کریں گے اور اس کو ہم ریکارڈ کر لیں گے، تو بہرحال انشاءاللہ اس سے میں بھی سیکھوں گا، اور امید ہے کہ جو باتیں ہم یہاں آج کہیں گے، سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سے انشاءاللہ ہمارے جو دیگر دوست ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ میرا دینی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو میرا تعلق الحمدللہ ایک مسلمان فیملی سے ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے بیسک تعارف تو میرا یہی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کر دیا کہ مسلمان خاندان میں بھی اس خاندان کے ساتھ جوڑ دیا کہ جس کا یہ یعنی زندگی کا ایک مشن ہی یہ ہے کہ ہم دینی خدمت میں اپنے آپ کو وہ کہ کھپا کے رکھیں۔ والد صاحب بھی عالم دین ہے، اور پھر میں بھی یہی دینی علوم کا ہی طالب علم ہوں۔ تو یعنی ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بیٹھ کر ہم بے شک سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو میرا، جیسے آپ نے بتا بھی دیا، کہ میرا درس نظامی جامعہ دارالعلوم کراچی سے مکمل کیا میں نے۔ ہمارے استاذ گرامی مفتی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب متظلہم، اور پھر میں نے وہیں دارالعلوم سے ہی درس نظامی کے بعد میں نے وہیں پر تخصص کے لیے کتاب بھی کر لیا تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اسپیشلائزیشن ہے۔ فتویٰ نویسی ہم سیکھتے ہیں کہ فتویٰ کیسے لکھا جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں اس میں۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہیں رہتے ہوئے میں نے اساتذہ کے مشورے سے کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی شروع کر دی تھی،
اور اب الحمدللہ میں وہاں پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہوں. جیسے آپ وہ شاید سمجھ رہے تھے سگودا یونیورسٹی میں کر رہا ہوں. بالکل. یہاں میں ایز اے وزٹنگ جاتا ہوں. تو اصل میری جو طالب علمی کا میرا مادر علمی ہے وہ کراچی یونیورسٹی ہے. ماشاء اللہ. تو بس اب آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ. زبردست زبردست. اچھا محمود بھائی، آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں علماء اور آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے نا ایک فاصلہ پایا جاتا ہے اور تناؤ کا ماحول ہے. اور ہماری یوتھ، علماء اور مفتیان اکرام جو بھی ہمارے اسلام کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے مولوی حضرات، ان سے بہت زیادہ آج کل کی ہماری یوتھ بہت دور چلے گئی ہے اور بہت زیادہ بے اعتمادی ہے. ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آکوپیشن بنا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا اس کو ہم اس فاصلے کو کیسے کم کر سکتے ہیں. کیونکہ جہاں تک میرا سوچنا اور ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور تو اتنا بڑا اگر مطلب دین اور انبیاء کے ہونا وراثت میں دے دیا گیا اگر علماء کو، تو پھر ایسے اتنے بڑے رتبے کے جو ہمارے علماء ہیں ان کو یوتھ اگر بے اعتمادی کر رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گیپ ہے. اس کو ہم کس طرح کور کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو مجھے یہ ہے کہ آپ کے سوال سے مجھے کچھ اندازہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے یوتھ بالکل ہی کٹ گئی ہے. بالکل. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی میں دیکھیں تو الحمدللہ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں، اس کی ایک زندہ مثال آپ ہیں. بالکل. کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ ماشاءاللہ اہل علم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ زندہ مثال سامنے ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ یوتھ کا یعنی نوجوانوں کا علماء کے ساتھ تعلق تو ہے. البتہ وہ تعلق کس نوعیت کا ہے اور اس کو کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس پر ہم شاید کچھ بات کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے خیالات ہمارے سنے سنائے ہوتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پر ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا مولوی لوگ جو ہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا ان کی ایک باتیں الگ قسم کی ہیں. تو یہ ایک ان کا خیال ہے. ورنہ حقیقت میں خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھتا ہوں کہ کالجز کے، یونیورسٹیز کے اور عصری اداروں کے طلباء علماء کے ساتھ بہت جڑ رہے ہیں. اور ہمارے علماء کرام بھی اس بات کی کوششیں کر رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ایسی مجالس منعقد کریں سیرت کے عنوان سے اور درس قرآن کے عنوان سے، اس سے جڑتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی اتنی کوئی پریشان کن صورتحال نہیں ہے اور نوجوانوں کا علماء کے ساتھ تعلق ہے. البتہ جہاں کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی کمی دور ہو جائے، تو اس میں کچھ کام تو ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ مل جل کے کرنا پڑے گا. کچھ کام علماء کے کرنے کے ہیں اور کچھ ہم نوجوانوں بھی کرنے کے ہیں. اب علماء کے کرنے کے کام تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو مشورہ دیں، نہ یہ ہماری کہہ لیں کہ ہمارا منصب ہے، اور نہ ہمیں خود کو اس بات کا اہل سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو مشورہ دیں. البتہ ہم چونکہ نوجوانوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے ساتھ، تو ان کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ علماء کے ساتھ آپ کو جو دوری لگتی ہے اس لیے ہے کہ آپ نے علماء کو دیکھا نہیں ہے. بالکل. ہم نے جب تک اس چیز کو دیکھا نہیں ہوتا، اس کو خود مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کتنی اجنبی چیز ہے. جیسے آپ کبھی اگر کسی سیاحت کے لیے نکلے ہوں، آپ کسی پہاڑی علاقے میں جانا چاہتے ہیں، تو جب تک دیکھا نہیں ہے تو لگتا ہے کہ جیسے تو یہ تو جان جوکھوں کا کام ہے، بہت مشکل ہے. لیکن جب چلے جاتے ہیں تو اگلی بار پھر جانے کا جی چاہتا ہے. تو ایسے ہی علماء بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کی ہماری طرح سوچ ہے، ہمارے طرح ان کے خیالات ہیں. تو علماء کو یہ چاہیے کہ علماء کے پاس آنا جانا رکھیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہر فیلڈ میں تو میں ماہر نہیں ہو سکتا نا، کہ بیک وقت میں ہر چیز کا ماہر ہوں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. بالکل. تو ہر بندے کو دیگر فیلڈز جو اس کی نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر فیلڈز ہیں ان میں کسی ماہر پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو اب آپ کا مثلاً کام ہے فری لینسنگ کرتے ہیں آپ، یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کی چیزیں ہیں، تو اب آپ کو دینی علوم میں اعتماد کرنا پڑے گا. جیسا کہ وہ بندہ اسپیشلائزیشن رکھتا ہے، جیسا کہ آپ مثال کے طور پر آپ کو کوئی جسمانی مرض ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور سے جا کر آپ کہیں میرے گردے خراب ہیں مجھے دوا دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ سرگودا میں سب سے ماہر کون ہے. بالکل. اور اس کے پاس جاتے ہیں اور جو انجیکشن وہ آپ کو لگاتا ہے آپ لگوا لیتے ہیں. بالکل ہے. آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ یار جو ہے یہ انجیکشن لگا رہے ہو فلاں والا کیوں نہیں لگا رہے؟ اس لیے کہ آپ کو اعتماد ہے. تو اسی طرح دینی علوم میں بھی ہمیں علماء پر اعتماد کرنا چاہیے. البتہ علماء بھی چونکہ مختلف یعنی مختلف الخیال ہوتے ہیں. بالکل. تو ہمیں پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس
عالم دین پر ہمیں بھروسہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پر ہمیں اعتماد ہو سکتا ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ ہم علماء سے جڑ جائیں گے اور یہ فاصلے کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے درست کا اسپیشلائز جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح ہمیں اسپیشلائزڈ عالم دین کے پاس بالکل سمپل سی بات ہے نا، دیکھیں آپ کو چھوٹی سی چیز بھی لینی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار فلاں برانڈ کی مجھے چیز چاہیے، بالکل آپ تلاش کرتے ہیں، مطلب جو چھوٹی چھوٹی کھانے کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، تو دین اور ایمان کتنی بڑی ضرورت ہے، بالکل کیا اس میں ہمیں نہیں اس بات کا جانچ نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے؟ بالکل درست تو بس اس زاویے سے ہم دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ دوریاں جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ اور ختم ہو جائیں گی۔ سیکنڈلی جس طرح کسی بھی ریلیشن میں ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح علماء اور ہمارے درمیان اگر ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا دین ہی ہم اس کو اچھے سے لے اور سکتے یہ ہیں۔ ٹرسٹ ہوگا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو سنیں گے، جب تک ہم اب ظاہر ہے کہ مجھے آپ کی پچھلے میرا خیال ہے کہ 10 سالوں سے زائد عرصہ ہو گیا، بالکل 10 12 13 سال سے آپ مجھے جانتے ہیں، اب شاید بحیثیت دوست آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہوں کہ چلے یار یہ بات کہے گا وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، علماء کے ساتھ وقت گزارے، انشاءاللہ پھر دیکھیں دوستی تو ہوگی، ساتھ ساتھ دین کا بھی فائدہ ہم سمٹ جائے فائدہ گا۔ ہوگا انشاءاللہ۔ تو محمود بھائی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نا ہماری یوتھ کے جو اور یوتھ میں خاص طور پہ جو ایک بیلنس ہے مطلب دین اور دنیا میں وہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ توازن جس طرح ہمارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو دین کے ساتھ چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی بات بھی کروں ایون ایز اے ینگسٹر، تو جو بیلنس ہے وہ بہت مشکل ہو گیا، تو ہم کس طرح دین اور دنیا کا ایک بیلنس رکھ سکتے ہیں، توازن رکھ سکتے ہیں اور چیزوں کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ یعنی آپ گویا کہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دین بھی رہے اور دنیا بھی رہے، بالکل ایسا نہ ہو کہ مسلح پر بیٹھے ہیں تو دکان چھوٹے، دکان پر بیٹھے تو مسلح اللہ چھوٹے، چھوٹ جائے۔ مسلح بھی رہے اور دکان بھی رہے، بالکل تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ بس ایک اصول آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ اصول ہمارے سامنے اگر رہے گا تو یقین کریں کہ کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ دین کس کا نام ہے؟ قرآن، حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہی دین ہے نا۔ بالکل تو اگر ہم غور کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، تو کسی جگہ پر بھی ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ قرآن و حدیث ہمیں کاروبار سے روکتے ہیں، بالکل ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کو روکتے ہیں۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث، دین، شریعت، یہ ہماری خواہشات، جذبات، احساسات کا جو ہے نا وہ گلا نہیں گھونٹنا چاہتی، بالکل اس کو بالکل اس کا مرڈر نہیں کرنا چاہتی، بلکہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے یہ جو جذبات ہیں نا، آپ کے جو فطری ضروریات ہیں، بس ان کا رخ ذرا سا آپ موڑ دیں۔ بالکل مثلا ایک فطری خواہش ہے انسان کی کہ ایک لڑکے کو لڑکی کی طرف میلان ہوتا ہے، تو اب یہ فطری خواہش ہے، اگر آپ چاہیں کہ اس خواہش کو ختم کر دیں جڑ سے، ممکن ہے؟ نہیں، ہاں، البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس میلان کو تم نکاح کی صورت میں بدل دو، بالکل کہ وہ تمہاری فطری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور شریعت کے تقاضوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا، اسلام، یہ دیگر ادیان کی طرح نہیں ہے۔ مثلا بعض دین اور بعض مذہب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم مذہب کے پیروکار ہو تو تمہیں تو ایک کونے اور گوشے میں بیٹھ جانا ہے، حجرے میں بیٹھ جانا ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ گویا کہ وہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی کو دین سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں دنیا سے کنارہ کشی کرنے کو نہ صرف یہ کہ برا سمجھا گیا ہے، بلکہ اس کی سختی سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی ایسی گزاری، بلکہ کئی جو دشمن تھے، کفار تھے، وہ رسول اللہ پر یہ الزام لگاتے تھے یہ کیسا نبی ہے، بازار بھی جاتا ہے اور خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ تو گویا کہ دین اسلام تو چاہتا ہی یہ ہے، اس کو بڑے ایک کسی پنجابی یا سرائکی کا ایک وہ ہے کہ بندے کو یہ رہنا چاہیے کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ میں گاڑی ہو، پیسے ہو، بنگلہ ہو، لیکن دل میں نہ، بس ہاتھ ہی ہو۔ بس یہ توازن قائم رکھنے کی بہترین صورت ہے کہ ہمارے دل میں ہاتھ میں دنیا کی ہر نعمت ہو، لیکن اس نعمت کا جو ایک خانہ ہے وہ دل میں بھرا ہوا نہ، جس کی بس آخری بات میں اس کو سمیٹ دوں۔ اور ہم اس کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ دنیا ہے اور وہ دل میں نہیں ہے؟ اس کا پتہ ایسے لگتا ہے کبھی دنیا اگر چھن جاتی ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، تو دل مایوس نہ ہو۔ بالکل اگر دل آپ کا مایوس نہیں ہوتا نا، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، تو بس سمجھ لیں کہ وہ دنیا
آپ کے دل پر آپ کے دین پر اثر انداز نہیں. انداز نہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح سے توازن قائم رکھا جا سکتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ بالکل بالکل. محمود بھائی ہم نے بات کی لڑکا اور لڑکی کی, تو ابھی آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے جو ینگسٹرز آج کل لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹیز میں کالجز میں خاص طور پہ, تو ان میں جو آج کل جنسی رجحانات اور ان کے جو افیئرز اور اس طرح کے معاملات بہت ہی زیادہ جو ہے نا شدت اختیار کر رہے ہیں, اور اسپیڈیلی اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ہر دن. اس کے علاوہ ہمارے ینگسٹرز میں آج کل بہت زیادہ جو ہے نا یہ فحش ویڈیوز اور اس طرح کی جو الٹی سیدھی کنٹینٹس ہیں, یہ دیکھنے کی بھی شرح اور ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم اس کو کس طرح سے کور اپ کر سکتے ہیں, اور یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں یہ جو گناہ تک جو بار بار جو ہے نا ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے بہت اسپیڈلی, اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے ابھی یہ بات کہی کہ شریعت ہمارے فطری جذبات اور خواہشات کا خاتمہ تو نہیں چاہتی. بالکل جیسے ہم نے بھی ایک مثال بھی یہی ذکر کی اتفاق سے کہ لڑکا اور لڑکی کا میلان ہوتا ہے. شریعت یہ تو نہیں چاہتی کہ نہ ہو. بالکل. ابھی ہمارے اندر یہ مادہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے ہمارے اندر, یہ ایک جنس کا اور مخالف جنس کی طرف میلان یا رغبت کس نے؟ اللہ نے رکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رکھے ہوئے مادے ہیں, جذبات اللہ کے رکھے ہوئے ہیں. وہی بات ہے کہ ہم نے اس کو رخ ذرا سا اچھا دینا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے کے دل میں کسی لڑکی کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے میں یہ کلیئر کرنا ضروری ہوں کہ شاید لڑکا لڑکی کا اکٹھے نام سن کر ہی ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ تو جرم ہو گیا. یہ اپنی ذات میں جرم نہیں ہے. ہم جب اس جرم کو یعنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں, اس پورا کرنے کے طریقوں پر اطلاق ہوتا ہے کہ وہ جرم ہے یا نہیں ہے. اتنی بات تو طے ہو گئی کہ فطری جذبات اور لڑکا لڑکی کا ریلیشن یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. ہاں البتہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس لڑکی کی طرف مجھے رغبت ہو رہی ہے اس کو میں جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں, تو آپ وہ جائز طریقے اختیار کر لیں اور اس ریلیشن کو نکاح میں بدل لیں. وہ اسے ایسا ہوگا کہ وہ یعنی وہ ریلیشن باعث اجر ہو جائے گا. لیکن محمود بھائی جو ایک یہ بھی سین چل رہا ہے آج کل, ایک لڑکا جو ہے وہ 10 لڑکیوں کے ساتھ اور ایک لڑکی پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ لگی ہے, یہ والا فیکٹر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بعض ہمارے یعنی دوست ہیں یا نوجوان ہیں وہ فحش مواد دیکھتے ہیں, تو یہ تو غلط بات ہے. تو اب وہ کیوں دیکھتے ہیں اور کون دیکھتا ہے یہ تو ہمیں ایسے ہی کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہمیں کسی کی لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ البتہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لیں. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ بالکل. تو دیکھیں آپ, ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو عام طور پر اس کی 3 وجوہات ہیں. یا تو ہمیں کسی کا حسن و جمال پسند آتا ہے, کسی کا حسن ہم نے دیکھا اور ہم اس پر جو ہے اس پر فدا ہو گئے, ایسے ہی ہے. یا پھر یہ ہے کہ کسی کے ہم پر احسانات ہیں اور ہم اس کے احسانات کو سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو میرا محسن ہے, ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. بالکل. یا پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا ماہر ہے, اپنی فیلڈ کا بہت ہی یعنی گرو ہے, تو یا تو ہم کسی کے حسن کی وجہ سے یا کسی کے احسانات کی وجہ سے یا کسی کی مہارت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب آپ اللہ کیس میں تو تینوں چیزیں ہر ٹائم سامنے ہیں. اللہ حسین بھی ہیں, حسن و جمال میں بھی ہر درجے ونی ہماری سوچ سے بھی اوپر ہیں, اور احسانات تو اللہ کے دیکھیں ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں یا بلکہ نہیں بھی ہوئے, اللہ کے احسانات تو ہم پر ہیں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر بھی ہر جگہ میں نظر آتی ہے. تو ہم ان چیزوں کا تصور کریں. بالکل. تو ان چیزوں کا تصور کریں گے تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, اور جس دل میں اللہ آ جاتا ہے پھر اس دل میں غیر اللہ نہیں آتا. اللہ کے علاوہ پھر جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ خود بخود نکل جاتی ہیں. تو یہ ہر چیز کا حل ہے اللہ کی محبت. اور اس کے لیے آخری بات یہ ہے, اس میں ہم ایڈ کر لیں کہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کے قریب بیٹھنے سے. جیسے خوشبو والے سے ملتی ہے نا, خوشبو فروش ہے, تو ہم خوشبو فروش کے پاس جب جاتے ہیں تو خوشبو نہ بھی خریدے نا تو پھر بھی ہمیں خوشبو کا احساس ہوتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کے جو اہل اللہ ہیں ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا محمود بھائی, ایسے ہے کہ آج کل ایک چیز نا بڑی کامن چل رہی ہے
اس میں یہ ہے کہ بعض نوجوانوں کا خیال ہے، خاص طور پہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا، کہ نا پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہم کیوں حجاب پہنے، دل سے پردہ ہو گیا تو بس ہو گیا۔ یہ لڑکے بھی کہتے ہیں خاص طور پہ کہ آج کل جو ہے بھئی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، تو یہ ٹرینڈ جو ہے نا بہت زیادہ کامن اور پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے کور اپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں پردے کی تلقین کرنے کی اجازت دیتا ہے اور مردوں کو کہتا ہے کہ نظریں نیچی کر کے رکھو، تو پھر یہ دل کا پردہ کیا ہے اور نظروں کا پردہ کیا ہے اور حجاب کی کیا ویلیو ہے، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جہاں تک اس میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ جو بات ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، اس کو ہم سینٹینس کو تھوڑا سا اگر ہم درست کر لیں کہ پردہ صرف دل کا نہیں ہوتا، دل کا بھی ہوتا ہے بالکل، لیکن دل ہی کا نہیں ہوتا۔ پردہ دل کے ساتھ ساتھ ہماری نگاہوں کا بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر صرف پردہ دل کا ہوتا تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 2 زوجات کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک نابینا صحابی آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ نابینا تو نہیں دیکھ سکتے نا، بالکل، تو زوجات نے اس بات کا یعنی گمان کیا کہ وہ چونکہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو شاید کچھ گنجائش موجود ہو، تو وہ رسول اللہ کے ساتھ اپنے حالت پر بیٹھی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، صحابی آ رہے ہیں، میرے ساتھی آ رہے ہیں، تو زوجات کو کہا کہ تم پردے میں کیوں نہیں چلی گئی، مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو چھپا کیوں نہیں لیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ وہ تو یعنی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ ذرا سے غضبناک ہوئے، یعنی وہ عربی کے الفاظ ہیں کہ افا عمیا وانی انتما، کیا تم دونوں کو بھی دکھائی نہیں دیتا، یعنی کیا تم دونوں بھی دیکھ نہیں سکتی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا زوجات نبی کے دل کی حالت ہم سے بہتر نہیں تھی؟ بالکل، اگر پردہ دل ہی کا ہوتا تو پھر رسول اللہ سے بڑھ کر کون علم بے رکھتا؟ شک ہے۔ تو رسول اللہ کو یقین تھا اپنی زوجات پر کہ ان کے دل پاکیزہ ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پردے میں جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ صرف دل کا نہیں ہے بلکہ نگاہوں کا بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ کویشچن نا میں جاتا ہوں کبھی یعنی یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوں، تو بعض وہاں پر بھی میرے اسٹوڈنٹس کویشچن کر لیتے ہیں۔ تو ایک بار ایک طالبہ نے ایک کویشچن کیا کہ پردہ جو ہے وہ تو جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، یا اس نے یہ کہا کہ چہرے کا کیوں ہے پردہ؟ یعنی بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں بھی 2 رائے ہیں بہرحال، بعض علماء چہرے کے پردے میں گنجائش دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اتنی بات میں تو اتفاق ہے کہ فتنے سے بچنا تو ضروری ہے۔ بالکل، تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم چہرے کو نہیں چھپاتی تو بقیہ جسم کو کیوں چھپاتی ہو؟ اس لیے چھپاتی ہو نا بقیہ جسم کو کہ جسم کا کوئی حصہ نظر آئے گا تو دیکھنے والا فتنے میں مبتلا ہوگا۔ میں نے کہا کہ جسم کے بقیہ حصوں سے زیادہ چہرے میں کشش ہے، تو جس حصے میں زیادہ کشش ہے ہم اس کو نہ چھپائیں۔ تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، بالکل، یعنی اس میں میرا خیال ہے ہمیں اگر ہم شریعت کی طرف نہ بھی جائیں، یعنی جو ہم جس دائرے کو ہم شریعت سمجھتے ہیں اس کی طرف ہم نہ بھی جائیں، تو کامن سینس کی بات ہے کہ فتنہ تو چہرے میں بلکہ زیادہ ہے۔ بالکل، تو اس لیے پردہ دل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، دل کا بھی پردہ ہونا چاہیے اور چہرے کا بھی پردہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ چہرہ چھپا ہوا ہوگا تو کسی کو نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جو نگاہ ہے نا انسان میں، یہ پہلی اینٹ ہے۔ بالکل، نگاہ پڑتی ہے، کسی کا حسن آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اترتا ہے اور پھر اس پر ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے، بالکل، اور بالآخر وہ ایک اگر حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے دسترس نہ ہو سکے تو حرام تک نوبت نہیں۔ تو اس لیے ہم کیوں اپنے دل کو آزمائش میں ڈالیں؟ محمود بھائی، وہ جو کہا جاتا ہے لڑکیوں کا آج کل بڑا زیادہ ایک کہنا ہے کہ بھائی دیکھنے والے تو آج کل پردے میں سے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں، حجاب کے اندر اور عبایا کے اندر بھی ہمیں دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اس میں بھی پوری اسکیننگ کر لیتے ہیں، تو ہم پردہ کیوں کریں؟ پر کہاں آیا؟ ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اپنا تحفظ کیسے مل سکے، جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں۔ میرے بس میں تو ہے نا کہ میں چہرہ چھپا لوں، اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ پاؤں کو چھپا لوں، آنکھیں چھپا لوں، میرے بس میں یہ ہے۔ اب کسی کا دل کیسا ہے وہ ہمارے، بلکہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواہ سے ایک یہ بات نہیں سوچ لینی چاہیے کہ وہ غلط نظریے ڈال رہے، ہمیں تحفظ کر لینا چاہیے اور دوسرے کا معاملہ دوسرے پر چھوڑ دیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سی کوشش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ میری بندی ہے،
یہ میری یا میرا بندہ ہے یہ بچنا چاہتا ہے. سب سے مین چیز تو تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش پر ہماری مدد نہیں کریں گے؟ بالکل. بس بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے، فرض کر لو کہ دوسرے کے دل میں ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی بری نظر ڈالے، تو دوسرے کی برائی کی وجہ سے ہم خود کو برائی میں کیوں ڈالیں؟ بالکل. یعنی اس کو آپ انشاءاللہ کسی علماء سے سنیں گے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد، کہ ایک برائی پر آپ نے اپنی برائی کی بنیاد رکھ لی، کیونکہ وہ برا کرتا ہے تو میں بھی برا کر لوں. پھر اس نے اپنی خبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے. اور کو ہاں میرا خیال ہے سب سے مین چیز یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈیں تو میرا خیال ہے مدد کرتے ہیں. 80% ویسے مسائل حل ہو جائیں گے جو ہمیں اس ٹائم پیش آ رہے ہیں. بالکل ایسی. اور دوسرا پھر یہی سینیریو، اللہ تعالیٰ تو انسان کی کوشش اور نیت دیکھتا ہے، بس رزلٹ تو پھر بعد کی بات ہے. بالکل اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا میری طرف آ رہا ہے. آپ نے روایات میں سنا ہے کہ بندہ تھوڑا سا چلتا ہے نا تو اللہ اس سے 2 گنا چلتے ہیں. بندہ چلتا ہے تو اللہ دوڑتے ہیں، بندہ دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ لیں گے اس کو سینے سے لگا لیتے. تو یہ ہے کہ ہم کوشش تو کریں، بس دوسروں پر بلیم کرتے ہیں کہ دوسرا غلط. یہ تو میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو ہم ایک بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے اسکیپ ڈھونڈتے ہیں کہاں سے ہم کسی طریقے نا دین کو اپنی طرح ہم ڈالنے اور اپنی خواہشات کے اکارڈنگلی ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محمود بھائی، آپ نے دیکھا ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور یہ فرقہ پرستی بہت زیادہ جو ہے نا یہ عروج پہ جاتی جا رہی ہے، اور اس حد تک آگے چلے گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کی حد تک کافی جگہوں پہ جو ہے نا وہ فیکٹر پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسلامی اتحاد کو بہت زیادہ کیا ہے کہ ٹھیس پہنچ رہی ہے. اور یہ آپس میں جو علماء اور جو جوانوں کی تو دوریاں ہیں ہی ہیں، لیکن بحیثیت قوم یہ فرقہ کی وجہ سے جو ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ فرقہ واریت جیسی چیز سے ہم اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے اکٹھے ہوں اور اپنے اتحاد کو قائم کریں؟ اس میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے، اختلاف یہ اگر نہ ہو، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اختلاف کا خاتمہ 2 ہی صورتوں میں ممکن ہے. یا تو ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈکٹیٹرشپ آ جائے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں میں اختلاف ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ سوچتا ہی نہیں ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ حکمران بن جائیں، آپ نے جو کہنا ہے وہی ہونا، وہ کرنا ہے ہم نے، تو پھر بھی ہم کو اختلاف نہیں کریں گے. بالکل. تو 2 ہی صورتوں میں اختلاف کا حقیقی خاتمہ ممکن ہے، لیکن یقیناً یہ دونوں سب ناسمجھ ہو جائیں یہ تو ایک تو ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اور دوسری بات کو آپ پسند نہیں کریں گے. میری جو ہے میں کسی کے نیچے آ جاؤں، ماتحت کیوں. بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلافات رہیں گے. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، یہ وہ بات جو ہے وہ ہوا کی بات ہے. بالکل. حقیقت اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ اختلافات رہیں گے. البتہ اب سوال یہ ہے کہ اس اختلافات کو مینیج کیسے کیا جائے اور کیسے اس کو لے کر چلا جائے. تو میں نے کئی علماء سے یہ بات سنی، اور ہم جب کوئی بات کہہ دیں اور ہم جب کوئی رائے کسی کے سامنے رکھیں تو ہم یہ سوچ کر نہ رکھیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، پرفیکٹ ہے اور درست ہے. یعنی میں نے جو مسئلہ بیان کیا وہی صحیح ہے، یا میں نے مثال کے طور پر جو بات کی ہے بس وہی حق اسی میں بند ہے، وہی حق ہے. اس کے خلاف جتنی بھی آراء ہیں یا جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ناحق ہیں. یہ بات ہم نہ سوچیں. بلکہ ہمارے ایک استاد تھے، بڑے محبوب استاد تھے، مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ کے بھتیجے. تو وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو 100% حق ہو، سوائے مطلب چند عقائد ایسے ہیں، وہ ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہیں. کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو 100% حق ہو. بالکل. ہر بات میں کچھ نہ کچھ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ غلط ہو. تو جب ہم بھی انسان ہیں اور ہماری باتوں میں حق کے ساتھ ساتھ باطل کی بھی آمیزش ہو سکتی ہے، تو ہم اپنی رائے کو بس رائے سمجھیں. ہم یہ نہ کہیں کہ یار میں نے ہی صحیح کہا ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بھی صحیح کہا ہے، جب تک کہ آپ کی بات کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے اور آپ ایک بنیاد موجود ہے اور کسی بنیاد پر آپ بات کہہ رہے ہیں، اور جب تک آپ کی بات کے خلاف کوئی دلیل نہیں آ گئی، بالکل اس وقت تک آپ سمجھیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے. ہاں اگر کوئی میری بات کو واضح کر دے گا کہ وہ غلط ہے تو میں غلطی ماننے پر میں آمادہ ہوں. یہ نہیں استاد صاحب جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ایک مرتبہ ہم ان کے پاس فتویٰ نویسی کی مشق کرتے تھے، یعنی پریکٹس کرتے تھے. تو ایک فتویٰ میں نے لکھا تو اس میں استاد جی نے کہا کہ یہ تو تم نے غلط لکھا ہے، اور مجھے تحریری طور پر ڈانٹا
کئی باتیں کہ تم تو غائب دماغی سے لکھتے ہو، تمہارے اندر جو ہے فتوے کی اہمیت نہیں ہے، تم ایک شرعی حکم کو ایسے ہی بے توجہی سے لکھ رہے ہو. تو خیر اچھا خاصا میں اس سے وہ ایک میں جھٹکا لگا مجھے. لیکن پھر میں نے 2-4 دن کے بعد اس استاد صاحب سے میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا آپ نے جو ڈانٹا تھا وہ اس پہ مجھے بڑا ایک تنبیہ بھی ہوئی اور خیال ہوا کہ واقعی غلطی تھی. تو بڑی خوبصورت بات کہی استاد جی نے جواب میں. فرمایا کہ تم نے غلطی کی، یہ اس وقت مجھے اس پر نامناسب لگی اور میں نے اس پر تنبیہ کی، لیکن جو تم غلطی کو تسلیم کر رہے ہو یہ کامیابی کی کنجی ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں اپنی آراء پر جو کہتے ہیں قلعہ ٹھوک کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اس میں ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے ممکن ہے اس میں غلط پہلو ہو، میں بھی انسان ہوں. بالکل. تو اس طرح سے ہم ہر طرح کے اختلافات کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ایک بات اس میں اور شامل کر لیں کہ جب ہم اختلافات یا فرقہ واریت کی بات سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک اسلامی بالکل اور دینی تنظیموں کا اختلاف ابھرنا ہے. یہی کوشچن ہمارے ایک عالم دین ہے، ان سے کسی نے کیا کہ بھئی آپ لوگوں میں تو بڑے فرقے ہیں، یہ کبھی یہ فرقہ کبھی وہ فرقہ، ایک کی یہ رائے ایک کی وہ رائے. تو انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے اختلافات تو ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا یہ اختلافات صرف دینی باتوں میں؟ جب پاکستان بنا تھا مثلا اس وقت یہ بتائیں کہ جو معروف 4 فرقے ہیں، 4 مسالک ہیں، بالکل اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں. بالکل. لیکن اس وقت ایک ہی ہم سیاسی تنظیم سیاسی تحریک کا نام سنتے تھے، مسلم لیگ. بالکل. اب یہ بتاؤ کہ الیکشن کمیشن میں جا کر ہم دیکھیں کتنی سیاسی جماعتیں اس میں رجسٹرڈ ہیں. بالکل. تو بتاؤ کہ فرقہ واریت سیاست میں زیادہ ہوئی یا دینی باتوں میں؟ بالکل. ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے، وہاں پر بھی اختلاف خیر کا باعث بن سکتا ہے اگر ہم اس کی آداب سمجھیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اختلاف صرف مذہب میں نہیں ہے، بلکہ مذہب کا اختلاف تو جو اگر اس کے آداب کی رعایت رکھی جائے تو خیر کا باعث بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک عالم دین نے ایک بات کہی، ممکن ہے وہ میرے لیے مشکل ہو، دوسرے عالم دین کی میں بشرطے کہ میں وہ عالم دین مستند ہوں اور معتمد ہوں، قابل اعتماد ہوں، ان کی بات میرے لیے کچھ گنجائش کا پہلو نکال دے. تو اختلاف تو رحمت ہے، لیکن اختلاف کے پیچھے جو ہم اختلاف نہ اسکیم ڈھونڈتے ہیں وہ ہم اختلاف رائے سے نہیں رکھتے، ہم اختلاف ذات سے رکھتے ہیں. بالکل. جب ہم رائے سے نکل کر ذات میں اختلاف ڈھونڈتے ہیں نا تو پھر تو اس میں شر ہی شر ہے. بالکل. اس کی اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنے ایک بزرگ ہیں ہمارے بڑے، یعنی ہمارے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ملمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم بھی تھے اور ان کی فقہی اور دینی باتوں میں اختلاف رائے تھا. تو مولانا تھانوی کی مجلس میں کسی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا ذکر ایسے کر دیا کہ بھی احمد رضا خان تو یہ کہتا ہے. تو مولانا تھانوی باوجود اس کے کہ دوسرے مسلک کے تھے، اپنے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم اس اہل علم کا ایک یعنی عالم دین کا تم نام، اس کے عالم دین کے منصب کا تم یعنی احترام نہیں کرتے اور مولانا کا لفظ تم نہیں لگاتے. جب بھی ذکر کرو میرے سامنے تو یوں کہا کرو کہ مولانا احمد رضا خان. تو ہمارے بڑوں کی سوچ تو یہ تھی، بالکل یہ کہ وہ اختلاف کو اختلاف رائے سمجھتے تھے، اختلاف ذات بالکل نہیں سمجھتے تھے. تو یہ جب بڑے ہمارے ایسا کرتے ہیں تو ہم کو بڑوں سے آگے ہیں. بالکل ایسی ہے، ہمیں بھی ان چھوٹوں کو ان بڑوں سے سیکھنا چاہیے. تو بس یہ ہے کہ اس طرح سے فرقہ واریت ختم بھی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ 100% تو میں نے جیسے کہا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور 100% نہ کوئی پرفیکٹ ہے، نہ کامل ہے، نہ اختلاف کا 100% خاتمہ ممکن ہے. ہاں ذرا سا دنیا میں گزارا کرنے کے لیے ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا محمود بھائی یہ بتائیے گا سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا نے ہمارے دینی اور معاشرتی خیالات کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کل سوشل میڈیا پر دینی کنٹینٹ بہت زیادہ پبلش ہو رہا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینٹ صحیح پیش کیا جا رہا ہے یا پیش کرنا صحیح ہے؟ یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری زندگی پر اور خاص طور پر دینی ذہن پر بھی بہت گہرا اثر مرتب کیا ہے. بالکل. اور مختلف قسم کی معلومات ملتی ہیں ہمیں، مختلف قسم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں سوشل میڈیا پر. اب ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے. بالکل. اور ہم 100% یہ ایک سند بھی جاری نہیں کر سکتے کہ وہ سارے غلط ہیں. وہ سارے نہ غلط کہہ سکتے ہیں نہ سب کو صحیح کہہ سکتے ہیں. البتہ ہمیں اس میں سے چھان بین کرنی چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عام جو معلومات کی باتیں ہوں، مثلا کو آیت کی تفسیر ہے، وہ ہم کسی ایسے عالم دین کو فالو کر لیں کہ جس کے علم پر، اس کے تقویٰ پر اور اس کی مہارت پر ہمیں بھروسہ ہے، تو اس کو ہم سن لیں.
لیکن کچھ مسائل ہوتے ہیں ہمارے شخصی، مثلاً میرے ذاتی معاملات ہیں، مثلاً گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جو جھگڑا میاں بیوی کا ہوا ہے بالکل تو وہ جھگڑا ان کا ہے نا. اب سیم جھگڑا کسی اور کا تو نہیں ہوگا. بالکل. اب ہم اس مسئلے کا حل ہم جب یوٹیوب سے تلاش کریں گے تو ہم غلطی کھائیں گے. اس لیے کہ ممکن ہے یوٹیوب پر جس عالم دین نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے وہ ایک خاص سینیریو میں ذکر کیا ہو، میاں بیوی کے کچھ خاص حالات ہوں. اگر میں نے بس سر سے الفاظ سنے کہ الفاظ تو وہ بھی ایسی ہیں جیسے میرے ہیں، لیکن اب الفاظ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، ممکن ہے وہ بالکل ہی مختلف ہو اور میں بالکل ہی دوسری طرف ہوں. بالکل ایسی ہے. تو اس لیے معلومات کی حد تک اور ایک جو معروف باتیں ہیں، جو متفق علیہ باتیں ہیں، وہ تو چلیں ہم سن لیں، لیکن ذاتی معاملات اور اختلافی باتیں اور جس کا ہماری براہ راست ذات سے تعلق ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سے اوائڈ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہر عالم دین کا تعارف ہمیں نہیں ہے. بالکل ایسا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مقامی علماء سے، مثلا اپنے محلے کے امام صاحب کے ساتھ ہم لنک رکھیں اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں. کوئی مقامی دارالفتہ ہے وہاں آنا جانا رکھیں. ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں نا، سر درد کی دوا لینے بھی تو جاتے ہیں. بالکل. تو کیا سر درد روح کے درد سے زیادہ ہے؟ یعنی ایک جسمانی تکلیف کیا روحانی تکلیف اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ آپ کم از کم مہینے میں ایک بار ہی چلے جائیں؟ بالکل. تو اس لیے مقامی علماء سے ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ جیسے ہم نے حیدرآباد کو مینیج کیا اسی کو بھی مینیج کر لیں گے. تو یہ ہے کہ 100% کا رنگ ہم نہیں لگا سکتے کہ سوشل میڈیا تم نے یوز نہیں کرتا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر ناپ تول کر چلنا چاہیے اور ریسرچ کرنی چاہیے اور اپنی کامن سینس کو جتنا ہو سکے استعمال کرنا چاہیے اور بیہائنڈ دا سین بھی دیکھنا چاہیے کہ چل کیا رہا ہے. اب دیکھیں نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کی باتیں، مثال کے طور پر میں سو کر اٹھا، میں نے سو کر اٹھتے ہی فیس بک آن کر لیا، اس میں ایک عالم دین کو مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اس وقت میرا طبیعت ہی آمادہ نہیں ہے وہ سننے پر، تو میں خواہ میں وہ غلط مسئلہ سمجھوں گا، اس عالم دین سے بدظن ہوں گا. اب میں سمجھوں گا کہ شاید وہ عالم دین غلط ہیں، حالانکہ میں نے جب ان کو سنا ہے وہ وقت غلط تھا، وہ ماحول غلط تھا. یعنی وہ یہ کہ وہ وقت نہیں تھا ان کو سننے کا. تو اس لیے جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. ہم چونکہ خود شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، بالکل علماء کے پاس ہم جانا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہمیں یہ دوریاں اور یہ تکلیفیں اور یہ ذہنی برابریاں محسوس ہوتی ہیں. بالکل ایسا. ورنہ حقیقت میں اتنی بڑی باتیں ہیں نہیں ہیں. بالکل. محمود بھائی، آج کل بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دین پر قائم رہنے کا منیمم معیار کیا ہے، کہ مطلب دین میں ہمیں ایٹ لیسٹ کتنا ایک ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ہم ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکیں گے نا کہیں نہ کہیں گراؤنڈ بھی مکس ہو کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایسا کون سا وہ معیار ہے جو ہم ایٹ لیسٹ دین کا پورا کریں گے جس میں ہم کوئی بہت ہائی فائی تو نہیں، ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں ہم اسلام کے اکارڈنگ چل سکیں؟ یعنی جنت کا ٹکٹ جو ہے ہاں وہ نہ چھوٹے. ہاں بالکل. بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ کم از کم معیار ہے، وہ بہت آسان ہے. نمبر 1 تو ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. بالکل. عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان، ختم نبوت پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. بالکل. اس میں کوئی شبہ یا دوسری رائے اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. عقیدہ مضبوط ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو معروف عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج صاحب استطاعت کے لیے، یہ ہم فرائض جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرائض پر عمل ہو جائے. عقیدہ درست ہے، فرائض درست ہیں. اس کے بعد ہم معروف معاملات ہیں، مثلا لین دین کیسے کرنی ہے اور خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، روزمرہ کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے کچھ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ہمارے اللہ کے ساتھ متعلق ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ. تو اللہ کے حقوق بھی پورے ادا ہو جائیں اور بندوں کے ساتھ بھی. مثلا ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں. تو اس طرح سے ہم ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں کو ہم اس ایک نشست میں تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن عقیدہ درست ہو، فرائض پورے ہوں، اور ظاہری اور باطنی طور پر ہم اچھے اخلاق سے ہم اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں. اب اخلاق بعض ظاہری ہیں اور بعض ہمارے باطنی ہیں. مطلب کچھ چیزیں ہمارے اندر سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا ہم صاف ستھرے رہیں اور ہم سچائی بولیں، سچ بولیں اور جھوٹ سے ہم بچیں. ہم مثال کے طور پر معاملات میں چلے جائیں تو سود نہ لیں، رشوت نہ لیں. یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے اندر ہیں.
کہ ہم کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، دل صاف رکھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جنتی ہے، تو ایک صحابی ان کے مہمان بن گئے کہ دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جو جنتی ہو گئی ہے۔ بالکل، تو مہمان رہے تو کچھ دن گزارے، تو بالآخر جو ان سے مکالمہ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں جنتی ہوں، اور تو مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا، ہاں میرا دل صاف ہے۔ تو دل صاف ہونا چاہیے انسان کا، اگر دل صاف ہے نا انسان کا تو پھر انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ آپ سے جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ہاں البتہ ایک بات اس میں آپ کر لیں بالکل، کہ چونکہ ساری باتیں تو ایک ہی وقت میں ایک بندے کے ذہن میں نہیں ہو سکتی، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ ساری معلومات ہوں، تو اس کا ایک معیار یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کسی ماہر عالم دین سے ہم تعلق دوستی قائم کر لیں، بالکل، اس سے ہم ربط رکھیں۔ اب تو اتنا اچھا دور ہے کہ آپ کو کوئی الجھن ہے واٹس ایپ پہ میسیج کر دیا کہ جی مجھے یہ الجھن ہے، اس کا کیا حل ہے، تو ہم کر لیں اور ساتھ کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں انشاءاللہ۔ بالکل بہت اچھے سے۔ سو بیسیکلی اور بات کو سم اپ کیا جائے تو جس طرح ہمارا ایمان مفصل ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور 5 جو ہمارے مین عبادات ہیں، ارکان ہیں، ہاں 5 ارکان ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ اپنے جو حقوق العباد ہے اس میں کوشش کریں کہ میکسیمم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں تو گنجائش بھی نکال سکتے ہیں۔ حقوق العباد تو پھر جس بندے کے ساتھ صحیح غلط کیا ہوگا اس کے معافی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور صحیح غلط کا اچھا خلاصہ آپ نے کر دیا کہ ایمان مفصل، ارکان اسلام، حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی۔ اس کو نا ہمارے استاذ تھے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سرگودا میں، وہ ہمارے ہاں بھی آپ نے بھی زیارت کی، ان کی کئی بار تشریف لائے۔ وہ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات فرماتے تھے کہ سارے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ بڑی کام کی بات ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پورے دین کا خلاصہ ہے۔ فرماتے تھے کہ حقوق کی ادائیگی اور حدود کی حفاظت، بالکل، یعنی ادائے حقوق اور حفظ حدود، یہ پہچاننا کہ مجھ پر کسی کا کیا حق ہے، میں وہ حق ادا کر دوں، بس ہر وقت اس فکر میں رہے۔ اور دوسرا یہ سمجھے کہ میری لیمیٹیشنز کیا ہیں، اللہ نے میرے لیے کیا حدود قائم کی ہیں، گفتگو کی کیا حدود ہیں اور معاملات کی کیا حدود ہیں، ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کہیں میں لمٹ کراس نہ کروں۔ آج کل یہ بڑا ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، گفتگو کرنے میں بھی حد سے تجاوز، اور حتیٰ کہ ہم دینی احکام پر عمل کرنے میں بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ بالکل، تو یہ خلاصہ ہے کہ اگر ہم ادائے حقوق، وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر 4 فرض فار ایگزامپل ظہر کے نہ کے کوئی 5 تو نہیں پڑھ سکتا، ظاہر نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اسی طرح سے ہمارا جو لمیٹیشن میں رہنا اور ہر چیز کو کنٹرول رکھنا اللہ نے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ تم اپنی آنکھیں اپنی محفوظ رکھو، کان محفوظ رکھو، تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ دیکھیں نا، ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ نیک بن جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ آپ بزرگ بن جائیں، لوگ آپ کو کہیں یار یہ تو بہت نیک آدمی ہے، یہ تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ آج تسبیح پکڑیں ہاتھ میں اور ایک مسجد کے بنانے میں، ہاں روزانہ آپ فلاں وقت میں مسجد بیٹھتے، پورے محلے میں چرچا ہو جائے گا یہ تو بہت نیک انسان ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے۔ مشکل کام ہے صحیح معنی میں انسان بننا۔ بالکل، ہم بعض اوقات نیک تو ہو جاتے ہیں لیکن انسان نہیں ہوتے، بالکل انسان نما ہوتے ہیں، تو اس لیے انسانیت کا درس ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اچھا محمود بھائی، آج کل جو ہے نا ہماری، اگر آپ اوور آل دیکھیں، یوتھ میں ایک فیکٹر بڑا زیادہ پایا جا رہا ہے۔ ہم دین میں اور خاص طور پہ ہمارے علماء اور ہمارے جو یوتھ ہے، جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ ہم اسکیپ ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ہماری یوتھ آج کل جو ہے شاید اسکیپ ڈھونڈنے کے لیے جو بھی ریزن ہے، شریعت کے پیچھے ہر چیز کی لاجک معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ چیز ایسے کیا ہے تو یہ کیوں ہے۔ تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ دین کے معاملے میں ہر چیز کے اوپر کیوں کا سوال اٹھایا جائے اور لاجک معلوم کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیں یہ تو ہر عقل مند کی خواہش ہے کہ جو بھی میں کام کروں مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو، یعنی ہر عقل مند بندہ یہ چاہ رہا ہے، اور ایک بری خواہش نہیں ہے، لائک وائی ڈو آئی ڈو اٹ، یعنی لاجک معلوم کرنا ایک بری بات نہیں ہے، البتہ اس کے بھی ہمیں وہی دائرہ سمجھنا ہے، آداب۔ اور آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ عقل نا ہمارے غلام ہے، عقل ہمارا آقا نہیں ہے، ہمارا خدا نہیں ہے، عقل ہمارے غلام ہے۔ اب مثلاً آپ ہیں، آپ کا ایک سرونٹ ہو، آپ اس کو کوئی بات کہیں کہ یہ کر دو، وہ آپ سے پوچھے سر اس کی وجہ کیا ہے، تو بتاؤ آپ کیا کہیں گے؟ تم غلام ہو میرے، جو میں کہتا ہوں کرو، تو
تو اسی طرح عقل بھی ہمارے غلام ہے. عقل کو آقا نہیں بنایا ہم. بالکل. عقل کو ہم اتنی چھوٹ نہ دیں کہ وہ ہر کام کے آگے آگے کھڑی ہو جائے, بتاؤ وجہ کیا ہے. اس لیے عقل کو آزاد نہیں چھوڑنا. بہت اچھی ایگزامپل ہاں, دیا آپ. عقل کو آپ نے تھوڑی سی یعنی لگام دے دینی ہے. عقل کو استعمال کریں, لیکن اس کو یہ کہہ دے کہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا. ہاں, جہاں پر کوئی بات سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہ سمجھ آئے تو یہ کیا کم ہے کہ ہمیں یہ وجہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. بالکل, سب سے بڑی بات. جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ ہے کہ یعنی سر تسلیم ہم بات ہے نا, جس طرح ابھی ہم نے سرونٹ کی بات کی. ایک سرونٹ اپنے باس سے نہیں پوچھ سکتا, اپنے مالک سے نہیں پوچھ سکتا بھائی یہ کیوں کروں. ایسے نے کہا بھائی باس نے کہا تو کرنا ہے. یہ اتنی بڑی بات آپ ایک انسان کے اوپر جب یہ کہہ رہا ہے, تو پھر اگر ہم یہاں پہ اس چیز کو ایگزامپل کو لے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہہ دیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کیوں والی بات ہمیں پوچھنی چاہیے. جہاں پہ خاص طور پہ وہ والی چیزیں جہاں پر ہمیں حدیث کے اندر اور حدیث قدسی کے اندر خاص طور پہ اور قرآن پاک کے آیات میں ڈائریکٹ جن چیزوں پہ ریفرنس مل جاتا ہے, تو وہاں تو میرا خیال ہے کیوں کا سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے. ایک مومن کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا. ہاں, البتہ بعض اوقات ہم مزید تسلی کے لیے یا مزید اطمینان قلب کے لیے ہم اگر وجہ معلوم کر بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنی وجہ معلوم کرنے پر منحصر رکھنا کہ میں عمل تب کروں گا جب مجھے وجہ معلوم ہو جائے گی, یہ حد سے تجاوز ہے. بالکل. تو انشاءاللہ یعنی عقل کو ہمارے لگام ریزن تو یہ بھی ہونی چاہیے کہ دو طرح کی ریزن ہو سکتی ہے. اگر لائک نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیوں کا فیکٹر اگر ہم اس نیت سے لیں کہ میں مصلحت جاننا چاہتا ہوں اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں رکھی ہے, تو اگر مجھے وہ مصلحت معلوم ہو جائے تو میں پھر زیادہ اچھے طریقے سے کروں گا اور دل لگی کے ساتھ کروں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے پتہ کرنا ہے کہ بھائی, اور کوئی مطلب کہ کہہ لیں کہ اسلام نے یہ کیوں کہا ہے اور اس کی نیگیٹو نیت ہو کہ بھائی میں نے غلط پروو کرنا ہے, ایسا کیوں ہے, تو اس کو نا ہم تھوڑا سا مزید اگر یوں سمجھیں کہ دیکھو جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے بھی فلاں ٹیبلٹ آپ نے استعمال کرنی ہے, تو ہم اس سے وجہ نہیں پوچھتے, مجھ سے یہ نہیں کہتے بتاؤ فارمولہ کیا ہے اس کا, اس لیے کہ ہمیں اس پر اعتماد ہے. تو اس چیز کا حل بھی یہی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی کئی بار یہ اسی گفتگو میں ہم نے یہ بات ذکر کی کہ ہمارا تعلق اس شعبے کے ماہر کے ساتھ ہو. اگر ہم دینی احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ایون ان کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم کم از کم ماہر سے معلوم کریں. اب آپ خود سے ایک بندے کا بائی پاس آپریشن ہونا ہے, آپ خود سے جو ہے وہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں اور خود سے آپ وہ کہتے ہیں نا آج کل ہر بندہ معاشرے کے اندر ایک بڑی فیمس لائن ہے کہ آج کل ہر کوئی ڈاکٹر تے مولوی بنیا پھر رہے. ظاہر اس لیے نہ ڈاکٹر بننا چاہیے, نہ ہمیں عالم دین کا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارا کام تجارت ہے, دیکھو نا ہم تجارت میں ماہر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں جیسا تمہارا تجربہ ہو, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, تم اس کو دیکھ لیا کرو, اس لیے کہ دنیاوی امور تم بہتر جانتے ہو. اب کاروبار اپنی دکان کی صورت حال آپ ہی جانیں گے نا کیسے. بالکل. تو آپ اپنے معاملات رکھیں اور علماء سے آپ پوچھتے رہیں کہ بھئی یہ حکم شرعی ہے, اگر آپ مجھے اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں گے تو میرے لیے عمل آسان ہو جائے گا. یعنی عمل میں آسانی کی غرض سے تو ہم حکمت معلوم کریں, نعوذ باللہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ٹکر لینے کے لیے کریں. لیکن آج کل کافی یوتھ کا جو ہے نا وہ ایک اللہ معاف کرے ایک نیگیٹو وائب آتی ہے, لائک ان کا مقصد کچھ ہو رہا ہے پوچھنے کا. صحیح. لائک اسلام کو رانگ پروو کرنا, وہی بات ہے نا اپنی بنیاد پہ لاجک فائنڈ کرنا, نہیں یہ ہم اسکیپ ڈھونڈ لیں جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے. ایسے ہی میرا خیال ہے وہ نیت غلط ہے, اور اگر ہم اس نیت سے کریں گے تو پھر تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کا کواچ سفید ہے, تو وہ اس طرح کبھی بھی ہم وہ چیز اپنی نہیں فائنڈ کر سکتے. جیسے ہم نے ابھی بھی یہ بات کہی کہ کوئی بھی جذبہ غلط نہیں ہے, غصہ غلط نہیں ہے, انسان کی جنسی خواہش غلط نہیں ہے, انسان کی بھوک پیاس غلط نہیں ہے. ایسے ہی کسی حکم شرعی کی یا کسی بھی کام کی عقلی وجہ معلوم کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. وہی بات ہے کہ ہم نے دائرہ سمجھ چاہیے اور لمٹ میں رہنا چاہیے. لمٹ کیا ہے اس کی, اس میں ہم کر لیں معلوم انشاءاللہ. آخر پر سمرائز کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم خلاصہ رکھیں تو کس طرح سے پھر یوتھ کو ہم علماء کے قریب اور دین کے قریب لے کے آ سکتے ہیں؟ ہاں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معروف یہ ان کی بات ہے کہ محبت فاتح عالم, کہ محبت اس جہان کی فاتح ہے. محبت سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. بالکل. اور محبت سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. اسی کو ایک فارسی ایک غالباً مصرع ہے یا ایک مقولہ ہے کہ از محبت
تلخ شیریں شبد، کہ محبت سے ترش کڑوی سے کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بس محبت عام کرنی ہے. ہمیں ایک محبت کا ایک پیغام لے کر، اگر مثال کے طور پر اہل علم کا طبقہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ نوجوان ہمارے قریب آ جائیں، کچھ باتیں سن لیں، سمجھ لیں، تو ان کو بھی محبت کا رویہ اپنانا پڑے گا. اور اگر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ یار مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں اپنی اصلاح کرا لوں، تو ان کو بھی محبت سے سننا پڑے گا. یعنی محبت کی اینک لگا کر. بالکل. ہمارے استاد تھے مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم جب پڑھتے تھے، طلباء بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے، تو کہتے تھے کہ میرے سامنے تم یہ کالی، سبز، نیلی، پیلی اینکیں لگا کر نہ بیٹھا کرو. ظاہر ہے مراد یہ تھا کہ تم کسی خاص مکتب فکر کا ذہن لے کر میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بیٹھا کرو کہ ہم قرآن حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ہم جب کسی کو سنیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں، تو ہمیں محبت سے پیش آنا چاہیے. دیکھیں نا، ممکن ہے کسی عالم دین سے ہمیں اختلاف ہو، ہمیں اس کی بات پسند نہ ہو، لیکن ہم سے بڑا تو ہے نا وہ. بالکل. یعنی اور نہ صحیح انسانی اعتبار سے ایک بڑے کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ ضروری ہے. تو علماء اگر محبت سے نوجوانوں کو قریب کریں اور نوجوان محبت سے ان کے قریب ہو جائیں، تو محبت سے دنیا کی ہر شے انشاءاللہ ہر چوٹی سر ہو جائے گی، ہر شے. اگر اوور آل اس کو سم اپ کیا جائے تو سب سے پہلے رسپیکٹ، سیکنڈلی ادب، تیسرے نمبر پہ محبت، اور چوتھے نمبر پہ ٹرسٹ. جو ایک عام لائک اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن دیکھا جائے، بھائی کا ریلیشن دیکھا جائے، اس میں یہ چھوٹا سا یہ ہے کہ خود کو انسان بھی سمجھ لیں. بالکل. ہاں، انسان خطا کا پتلا ہے. خود کو بھی انسان سمجھ لیں اور اپنے سامنے والے کو بھی انسان سمجھ لیں. ہر کسی میں بس غلطی ہو سکتا حل ہے. بالکل. تو یہ جو کسی بھی عام ریلیشن کے اندر جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں 4 فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے، رسپیکٹ، لو، کیئر، اور وہ جو فیکٹر ہمیں سامنے رکھتے ہیں، اگر ہم یہی پہ میرا خیال ہے یہی فیکٹرز علماء کے کیس میں بھی ساتھ رکھ لیں، تو یہ دوریاں محبتوں میں بدل سکتی ہیں، قریب ہو سکتے ہیں، اور ہم دین کے اوپر زیادہ جلدی مزید آگے جو ہے عمل پیرا ہو سکتے ہیں. بس انشاءاللہ یہی پیغام ہونا چاہیے ہمارا، محبت اور محبت. بالکل. تو محمود بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ نے بہت ہی زیادہ آج ہمارے ساتھ نالج فل ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اس میں ایک وہ بعض ویڈیوز کے شروع میں ڈسکلیمر ہوتا ہے، ہم چلیں آخر میں ڈسکلیمر دے دیتے ہیں. اس میں ساری باتیں مکمل نہیں ہو پائیں. بالکل. جتنے بھی آپ نے کوشچن رکھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوشچن ایک مستقل ٹاپک ہے، اور اس پہ ایک نہیں 3 4 5 پوڈ کاسٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی بات ہماری حرف آخر نہیں ہے. بالکل. ہر بات میں مزید وضاحت کی گنجائش. اس لیے اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے، اس نظر سے سنا جائے. ہاں بس ہم نے ذرا سا تار چھیڑنے کی کوشش کی ہے کہ ذرا سا وہ ہلچل سی آ جائے ہمارے ذہنوں میں، تاکہ یہ ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے لے کر چلیں گے. یہ ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اس طرح کے کنٹینٹس کو مزید دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کریں. تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں محمود بھائی کا نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کوئسچن ہو ریگارڈنگ کوئی فتویٰ چاہیے ہے، کوئی بھی اپنی اسلامک مسئلہ پوچھنا ہے یا کچھ بھی ڈسکس کرنا ہے، تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور پوڈ کاسٹ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور ٹاپک پر، کسی اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.